السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام على من لا نبی بعدہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء واشرف المرسلین وعلى آلہ واصحابہ ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدین۔ قال تعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع وقال النبي صلى الله عليه وسلم فيما معناه إن أفضل أيامكم الجمعة فيه خلق آدم وفيه نفخ أو كما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے بھائیو اور دوستو، یہ رمضان المبارک کا آخری جمعہ ہے۔ اس جمعے کو ہمارے بر صغیر میں جمعۃ الوداع کہتے ہیں، اور یہ جمعۃ الوداع ہمارے بر صغیر میں ہی اس کو نام دیا گیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی جمعۃ الوداع کا لفظ استعمال نہیں فرمایا۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے کبھی بھی یہ لفظ استعمال نہیں فرمایا، اور آج بھی دوسرے ملکوں میں یہ لفظ مستعمل نہیں ہے۔ ہمارے یہاں اس کو جمعۃ الوداع کہتے ہیں۔ البتہ یہ جمعہ اس حوالے سے بہت بڑی اہمیت کا حامل ہے کہ یہ رمضان کا جمعہ ہے۔ رمضان کے تو سارے ہی جمعے بہت بڑی فضیلت والے ہیں، ویسے ہی یہ بھی بہت بڑی فضیلت والا ہے۔ اس میں ایک خصوصیت یہ ہے کہ اتنی فضیلت والا جمعہ اب پورا سال نہیں آئے گا۔ اگلے رمضان میں جا کر ایسی فضیلت والا، برکتوں والا جمعہ دیکھنے والوں کو دیکھنا نصیب ہوگا۔ اور ویسے اگر اس لفظ کو دیکھا جائے کہ یہ وداع ہوتے ہوئے رمضان کا جمعہ ہے، جاتے ہوئے رمضان کا جمعہ ہے۔ کتنے ایسے لوگ ہیں جن کو پچھلے سال یہ جمعہ نصیب ہوا تھا، لیکن بعد میں ان کو یہ والا جمعہ یا رمضان کا جمعہ نصیب نہیں ہوا۔ اس لیے یہ بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ اس کے اس پہلو کو دیکھتے ہوئے کہ ایسا جمعہ اب پورا سال ملنے والا نہیں ہے، یہ بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ اور اب تو چند ساعتیں باقی رہ گئیں، 4-5 گھنٹے بعد یہ جمعہ بھی چلا جائے گا، اس کا مغرب کے وقت ختم ہو جائے گا وقت۔ تو اس کو جتنا بھی زیادہ قیمتی بنا لیں۔ جمعے کے دن تو ویسے ہی دعائیں قبول ہوتی ہیں، اور پھر وہ رمضان کا جمعہ ہو، اور پھر وہ افطار کے وقت جمعے والے دن کی دعا ہو، اس کی تو قبولیت میں کوئی شک ہی نہیں ہے۔ ایک تو ویسے جمعے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی قبولیت کا فرمایا ہے، اور پھر وہ رمضان کا جمعہ۔ اس لیے جتنا ہو سکے اللہ پاک سے مانگ لیا جائے۔ جمعہ تو ویسے ہی بڑا افضل دن ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان افضل ایامکم الجمعہ، تم میں سب سے بہترین، تمہارے دنوں میں سے سب سے بہترین دن جمعے کا دن ہے۔ اسی دن حضرت آدم علیہ السلام کے خمیر کو گوند کے پتلا بنایا گیا تھا، اور اسی دن حضرت آدم علیہ السلام کے خمیر میں اللہ نے روح پھونکی تھی،
اور جمعے والے دن ہی قیامت قائم ہوگی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے یہودیوں، عیسائیوں اور دوسری امتوں پر ایام پیش فرمائے۔ یہودیوں نے ہفتے کا دن لیا، انہوں نے جی ہمارے نزدیک ہفتے کا دن، ہمیں ہفتے کا دن عبادت کے لیے دے دیں۔ عیسائیوں نے اتوار کا دن پسند کیا، اور جو سب سے افضل ترین دن تھا وہ اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو جمعے کا دن عطا فرمایا۔ جمعہ اجتماع سے ہے کہ سارے مسلمان مجتمع ہوتے ہیں، اکٹھے ہوتے ہیں، اور یہ جمعہ صرف دنیا میں نہیں ہے، یہ جمعہ جنت میں بھی اجتماع کا دن ہوگا۔ جنت میں بھی اللہ کریم جمعے کی جو ساعتیں آئیں گی اس میں اہل جنت کو جمع فرمائیں گے اور اپنا دیدار کروائیں گے۔ اور قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے عجیب بات لکھی ہے۔ قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو شخص جمعے والے دن جتنے اہتمام کے ساتھ آگے آ کے بیٹھے گا، جتنے اہتمام کے ساتھ خطیب کی بات کو سنے گا اور اس کی طرف دیکھ کے جتنی توجہ کے ساتھ اس کی بات سنے گا، اس کو اللہ کریم جنت میں جو جمعہ ہوگا اس میں اللہ اتنا ہی قریب بیٹھنے کا موقع عطا فرمائے گا۔ اور جنت میں تو یوں دن اور رات کا نظام نہیں ہوگا، لیکن جنت میں جب ایک ہفتے کے بقدر وقت گزر جایا کرے گا اور وہ گھڑیاں آئیں گی، وہ اوقات آئیں گے کہ جن اوقات میں جمعہ ہوا کرتا تھا، ان اوقات میں اللہ تعالیٰ جنتیوں کو جمع فرمائیں گے۔ یعنی یہ جمعہ، اس کی برکات دنیا میں نہیں ہیں بلکہ اس کی برکات تو آخرت میں بھی ہیں۔ تو اب یہ جاتا ہوا رمضان ہے، اس میں ہم نے دو کام کرنے ہیں۔ پہلا کام کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے ہمیں جو عبادت کی توفیق عطا فرمائی، ہم نے اللہ کا اس پہ شکر ادا کرنا ہے۔ اس عبادت کی توفیق کی ہم نے قدر دانی کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے توفیق عطا فرمائی، بعض لوگ اللہ کی توفیق کی ناقدری کرتے ہیں، وہ زیادہ ہی انکساری میں چلے جاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں ہمارے روزے کیا ہیں جی، بس اللہ معاف کرے فاقہ ہی تو ہیں، ہماری نمازیں کیا ہیں، ٹکرے مار کے ہم آ جاتے ہیں۔ بھائی اللہ کی توفیق ہوئی، اللہ نے تمہیں روزے رکھنے کی، اپنے لیے بھوک اور پیاس برداشت کرنے کی توفیق عطا فرما دی، اپنے در پہ سجدہ ریز ہونے کی توفیق عطا فرما دی۔ ماتھا تو تم نے اللہ کے در پہ ہی ٹیکا ہے نا، روزے تو اللہ کی توفیق سے رکھے ہیں نا۔ اب اللہ کی دی ہوئی توفیق کی شکر گزاری اور اس کی قدر دانی کرنا۔ کتنے ایسے گھر ہیں، یقیناً آپ بھی جانتے ہوں گے کہ ان گھروں میں گویا رمضان آتا ہی نہیں ہے۔ اللہ معاف کرے، کوئی روزہ نہیں، پورے گھر والے، کتنے ایسے لوگ ہیں پورے گھر روزے کا رواج ہی نہیں ہے۔ باپ سے لے کے بیٹے تک، ماں سے لے کے بیٹی تک، کوئی ایسا نہیں ہے جو روزہ رکھے۔ صحت میں ہم سے اچھے، ہم سے زیادہ مشقت کے کام کرنے والے، ہم سے زیادہ برداشت ہے ان میں، لیکن وہ ایسے گھر ہیں گویا ان میں رمضان آیا ہی نہیں، تراویح ایک بھی نہیں پڑی، نمازوں کی ترتیب بنی نہیں، کوئی رمضان کی عبادت کی نہیں۔ ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایسے گھروں میں پیدا فرمایا جہاں رمضان آتا ہے، اس کے لیے دعائیں مانگی جاتی ہیں، یا اللہ تو ہمیں رمضان تک پہنچا، ہمیں رمضان تک پہنچا۔ آپ سب دعائیں مانگتے ہیں، تو اس لیے جب اللہ نے دعائیں قبول کر لی، رمضان تک پہنچا دیا،
اور رمضان کے فضیلتوں برکتوں والے ایام عطا فرما دیے تو اب شکر ادا کرنا تو بنتا ہے. یا اللہ تیرا شکر تو نے ہمیں رمضان عطا فرمایا اور ہمیں ٹوٹی پھوٹی عبادتوں کی توفیق عطا فرمائی. اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو جانا کوئی معمولی بات ہے؟ اپنی مرضی سے تم نے سجدہ کیا ہے، قرآن تم نے اپنی مرضی سے کھولا ہے، اللہ نے نظر کرم فرمائی، روزے کی توفیق عطا فرما دی، اپنے پیاروں میں شامل فرما دیا، اللہ نے کرم فرمایا اپنے سامنے سجدہ ریز ہونے کی، اپنے دربار میں آنے کی توفیق عطا فرما دی. اور جن کو تراویح کی توفیق ہوئی ہے ان کی قسمت کو سلام کہ وہ کتنے سجدے اللہ کے ہاں کرتے. اللہ کا انہوں نے کلام سنا، جیسا کیسا بھی سنا، لیکن سننے والوں میں شامل تو ہیں. جیسا کیسا بھی کسی سنایا لیکن سنانے والوں میں شامل تو ہے. وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات. یا اللہ تیرے سامنے کیا ہوا سجدہ قبول ہے یا نہیں ہے، پھر بھی وہ ایک نعمت ہے، کیونکہ اس سجدے کی نسبت کسی اور کی طرف نہیں، اس سجدے کی نسبت تیرے آستان کی طرف ہے، تیرے دربار کی طرف ہے. وہ سجدہ اللہ تو اپنی رحمت سے قبول فرمائے گا، لیکن وہ سجدہ تیری توفیق سے تیرے دربار میں تیرے سامنے کیا گیا ہے، کسی غیر اللہ کے سامنے نہیں کیا گیا. تو سجدہ قبول نہ ہو تو بھی نعمت. کس حوالے سے نعمت؟ کہ ہے تو اللہ کو نا، وہ شرک تو نہیں ہے نا، وہ کسی غیر اللہ کو تو سجدہ نہیں ہے. تو لہذا اللہ کا شکر ادا کرنا. لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم شکر ادا کرو گے میں نعمتوں میں اضافہ کروں گا. اگر تم نے اس رمضان میں ایک قرآن پاک ختم کیا ہے اس پر تم اللہ کا شکر ادا کرو. یا اللہ چاہیے تو تھا کہ بہت زیادہ ختم کرتا، لیکن تیرا بڑا فضل ہوا کہ تو نے مجھے روزانہ ایک پارہ پڑھنے کی توفیق عطا فرما دی. یا اللہ میں شکر ادا کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ مزید کی ہمت عطا فرمائیں گے. یہ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ اس آیت کا تعلق صرف دنیاوی نعمتوں کے ساتھ نہیں ہے، اس کا تعلق روحانی نعمتوں کے ساتھ بھی ہے کہ جو بھی آپ کو اللہ پاک کی طرف سے توفیق میسر آ رہی ہے اس پر بھی شکر ادا کرنا کہ یا اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے ہمیں اپنی طرف لگایا، ہمیں تو نے کچھ نہ کچھ اوقات اپنی طرف لگانے کی، اپنی عبادت میں لگانے کی توفیق عطا فرما دی. ایک تو یہ، اور دوسری بات، ایک تو ہم نے شکر کرنا ہے اور دوسری بات یہ کہ ہم نے استغفار کرنا ہے کہ ہم سے جتنی بھی عبادتیں ہوئیں وہ عبادتیں کوتاہیوں سے بھرپور ہیں. ہمیں اس بات کا پورا اعتراف ہے ہم کیا چیزیں ہیں، ہم کیا چیز ہیں. اللہ کی عبادت سکھانے کے لیے، اللہ کی معرفت سکھانے کے لیے جس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے خود بھیجا، وہ اللہ کی عظمتوں کو دیکھ کر، اللہ تعالیٰ کی بلندیوں کو دیکھ کر وہ بار بار کہتے تھے ما عبدنا کا حق کا عبادتک، یا اللہ میں نے تیری عبادت کا حق ادا نہیں کیا. فرشتے کہتے ہیں یا اللہ تیری اتنی عظمت ہے، تو اتنا بڑا ہے، تیری عبادت کا میں نے حق ادا نہیں کیا، ہم نے حق ادا نہیں کیا. تو ہم کون ہوتے ہیں حق ادا کرنے والے؟ ہم تو 15ویں صدی کے گناہ گار لوگ ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں بہت زمانے کے بعد دنیا کے اندر بھیجا گیا ہے، لیکن کروڑ دفعہ اللہ کا شکر کہ ان سے نسبت دے کے بھیجا گیا ہے. ان کا امتی، ان کو ماننے والوں، ان کے نام لیواؤں میں بنا کر اللہ نے ہمیں بھیجا ہے. ماں کی گود میں ہم نے سب سے پہلے اپنے اللہ کا نام سنا تھا اور اپنے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سنا تھا. ہم وہ خوش قسمت لوگ ہیں، ہم اس پہ اللہ کا شکر نہیں ادا کر سکتے. تو یہ اعتراف کہ یا اللہ ہماری بڑی کوتاہیاں ہیں، بے شک یا اللہ تو نے توفیق عطا فرمائی، بے شک تیری طرف سے کوئی کمی نہیں، تو نے رمضان پوری برکتوں سے بھرا ہوا، رحمتوں سے، فضیلتوں سے بھرا ہوا
ہمارے پاس بھیجا، کوتاہیاں ہماری ہیں، ہم تجھ سے معافی مانگتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں 2-3 جگہ متقی لوگ، جو اللہ جن کو متقین فرماتا ہے، جو اللہ کے نزدیک بہترین بندے ہیں، اللہ ان کے بارے میں سحری کے وقت استغفار کرنے کی خبر دیتا ہے کہ جو میرے متقین بندے ہیں، مجھ سے ڈرنے والے ہیں، میرے مقرب بندے ہیں، وہ سحری کے وقت استغفار کرتے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ نے جن نیک بندوں کی ہمیں خبر دی ہے، وَكَانُوا قَلِيلًا مِّنَ اللَّيْلِ مَا يَهْجَعُونَ، راتوں کو وہ بہت کم آرام کیا کرتے تھے، اللہ کے سامنے کھڑے قیام میں، رکوع میں، سجود میں، عبادت میں لگے ہوئے۔ اگلی آیت میں اللہ کہتا ہے انہی کے بارے میں، وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، کہ رات بھر بھی پوری رات سوئے نہیں، کم کم آرام کیا، تھوڑا سا آرام کیا، باقی رات اللہ پاک کی عبادت میں گزار دی۔ اور اس کی عبادت کے باوجود سحری کے وقت استغفار کر رہے ہیں۔ وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، جب رات ختم ہو رہی ہوتی ہے اس میں وہ استغفار کر رہے ہوتے ہیں۔ اما جان رضی اللہ تعالی عنہا نے پوچھا، یا رسول اللہ، ساری رات عبادت کرنے کے بعد سحری کے وقت استغفار کا کیا مطلب؟ ہم تو یہ سمجھتے ہیں نا کہ گناہوں پر استغفار ہے، اللہ والے سمجھتے ہیں کہ نیکیوں پر بھی استغفار ہے۔ اللہ والے کہتے ہیں استغفارنا یحتاج الی استغفار کبیر، ہمارا استغفار بھی استغفار کا محتاج ہے، کہ ہم تو جب استغفار کر رہے ہوتے ہیں تو وہ بھی ہم ایسی بے ادبی اور ایسے جو ہے وہ ایسے طریقے سے کر رہے ہوتے ہیں، ایسی لاپرواہی سے کر رہے ہوتے ہیں کہ اس پر بھی استغفار بنتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ انہوں نے تو ساری رات عبادت کی ہے، پھر صبح کے وقت استغفار کا کیا مطلب؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ نیک لوگ اس بات پر استغفار اس لیے کرتے ہیں کہ ان کی عبادت میں اگر کوتاہی رہ گئی تو اللہ اس کوتاہی کو معاف فرما کے اس عبادت کو اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے۔ اب آپ اندازہ فرمائیں کہ رمضان اگرچہ عبادت کا مہینہ ہے، ہم اس میں آخر میں استغفار کثرت سے اس لیے کریں گے کہ اللہ جیسے روزے رکھنے چاہیے تھے ہم نے نہیں رکھے، جیسی تلاوت کرنی چاہیے تھی ہم نے نہیں کی، جیسی تراویح پڑھنی چاہیے تھی ہم نے نہیں پڑھی، اس سے پہلے کہ قیامت والے دن ہمارا روزہ ہی ہمارے خلاف گواہی دے، یا اللہ اس نے صحیح نہیں رکھا تھا، اس نے آداب کا خیال نہیں رکھا تھا، اس نے بہت چغلیاں کی تھیں، اس نے بہت جھوٹ بولے تھے، اس سے پہلے کہ قیامت میں ہماری ہی تلاوت ہمارے خلاف گواہی دے دے، ہماری ہی عبادات ہمارے خلاف گواہی دے دے۔ یا اللہ ہم خود اپنے ہی خلاف گواہیاں دے رہے ہیں، اپنے بارے میں گواہی دے رہے ہیں کہ ہم نے صحیح نہیں رکھا تھا، ہم سے کوئی عبادت ٹھیک نہیں ہوئی، لیکن یا اللہ کم از کم ہم نے تیرے قانون کو باقی رکھا ہے، ہم نے رمضان کے روزے رکھے ہیں جیسے کیسے بھی رکھے ہیں، ہم نے بازاروں میں کھلے عام دوسرے لوگوں کی طرح کھایا پیا نہیں ہے رمضان کے دن میں، ہم نے سرکشی کرتے ہوئے نمازوں کو صرف نظر نہیں کیا، محض تیری توفیق سے ہم نے کم از کم تیرے قانون کو باقی رکھا ہے۔ تو ہماری ان عبادتوں کو اپنی رحمت سے قبول فرما لے، ان میں جتنی کوتاہیاں ہوئیں ہم تجھ سے معافی کے طلبگار ہیں۔ اور جب کسی بھی عمل کے بعد استغفار کیا جاتا ہے اس عمل کو اللہ تعالیٰ قبول فرما لیتے ہیں، اس عمل کو اللہ پاک قبول فرما لیتے ہیں۔ استغفار ایک ایسا عمل ہے۔ اب یہ جمعۃ الوداع ہے، آخری جمعہ، وداع ہوتے ہوئے رمضان کا جمعہ، تو اس میں ہم وہ تمام کیفیت سامنے رکھیں۔ اب یہ جو دن، یہ سارے وداع کے دن ہیں، صرف جمعہ ہی نہیں،
آگے جتنے بھی دن ہیں یہ اب جانے کے دن ہیں، آخری عشرہ وہ رمضان کے جانے کے دن ہیں، ان میں ہم وہ کیفیات اپنے سامنے رکھیں جن کیفیات کو ہم اپنے پیاروں کو الوداع کرتے وقت محسوس کرتے ہیں۔ جتنا عظیم مہمان ہو اتنا شاندار اس کا استقبال کیا جاتا ہے اور پھر اتنی ہی عظمت کے ساتھ اس کو الوداع کیا جاتا ہے۔ اللہ کا عظیم مہمان جس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے شہر عظیم فرمایا کہ عظیم مہینہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں یہ بہت 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 عظیم مہمان ہے، اس کا استقبال بھی عظمت کے ساتھ کرنا اور پھر اس کو الوداع بھی عظمت کے ساتھ کرنا، عظمت کے ساتھ، محبت کے ساتھ اور اس اعتراف کے ساتھ کہ اتنے عظیم مہمان کی ہم نے صحیح مہمان نوازی نہیں کی، ہم نے اس کو جس طرح اس کے ساتھ سلوک کرنا چاہیے تھا ہم نے ویسا سلوک نہیں کیا۔ اب جب یہ روزہ قیامت والے دن اللہ کے دربار میں شفاعت کرے گا، روزہ ہم سے راضی ہوا ہوگا تو شفاعت کرے گا، لہذا ہم استغفار کو اب کثرت سے لازم پکڑیں تاکہ یہ روزے، یہ اللہ کا مہمان ہم سے راضی ہو جائے، اللہ پاک ہم سے راضی ہو جائیں، اور قبول تو اسی نے کرنے ہیں، وہ ہمارے استغفار کی بدولت ہماری کی گئی تلاوتیں، ہمارے رکھے ہوئے روزے، ہماری پڑھی ہوئی تراویح، ہماری کی ہوئی عبادتیں اپنے فضل سے قبول فرما لے۔ جب ہم اپنی بچیوں کو ان کے گھروں کی طرف رخصت کرتے ہیں، حالانکہ باپ کے کندھوں سے عظیم ذمہ داری اللہ تعالیٰ جو ہے اس کو اس ذمہ داری سے سبکدوش فرما دیتے ہیں، سرخ رو فرما دیتے ہیں، لیکن جب بچی گھر سے جا رہی ہوتی ہے کون سی آنکھ ہے جو اشک بار نہیں ہوتی؟ بچی دل کا ٹکڑا ہے، بچی بندے کی جان ہوتی ہے، ایک چہچہاتی ہوئی گھر کے اندر ایک رونق جس کی طرف دیکھ کے، بیٹی کی طرف دیکھ کے آنکھیں ٹھنڈی ہو جاتی ہیں، صدقے واری قربان ہو جانے کو دل کرتا ہے۔ جب اس بچی کو ہم الوداع کر رہے ہوتے ہیں سارے رو رہے ہوتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی رو دیے تھے۔ انسانیت کا معیار حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو رخصت کیا جا رہا تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پاس تھے، کسی نے کہہ دیا کہ اگر اس کی ماں خدیجہ ہوتی تو اپنے ہاتھوں سے بچی کو رخصت کرتی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں چھلک پڑی، جس طرح ہم اپنی بچیوں کو رخصت کرتے ہیں غم کو محسوس کرتے ہوئے تر آنکھوں کے ساتھ، ویسے ہم رمضان کو رخصت کریں، رمضان کو بھی پتہ لگے کہ میں اگر ان کو چھوڑ کے آ رہا ہوں تو یہ خوش نہیں ہیں، ان کے دل پریشان ہیں، ان کو تر آنکھوں کے ساتھ اور افسردہ دلوں کے ساتھ میں چھوڑ کے آ رہا ہوں، انہوں نے میری قدر کی ہے۔ میں نے پہلے بھی بتایا، میں چھوٹا ہوتا تھا تو بچپن میں ہی والدین، میرے والد صاحب تو بچپن میں فوت ہو گئے تھے، میں 3 سال کا تھا ابو جی فوت ہو گئے، اور پھر تھوڑا سا بڑا ہوا تو والدہ رحمہ اللہ روزہ رکھوایا کرتی تھیں۔ اب رمضان میں نے کوئی رمضان کی مشقت کو محسوس کیا ہوگا، میرے بڑے بھائی ادھر ہی بیٹھے ہیں عبد الرحمن بھائی، تو ایک دن رمضان کا عید کا چاند نظر آیا، اعلان ہوا عید کا چاند، تو میں نے عبد الرحمن بھائی سے کہا کہ شکر ہے رمضان گیا۔ بچپن میں کیا پتا ہوتا ہے، لیکن یہ بات میرے ذہن میں ہے، بھائی کے جواب کی وجہ سے وہ بات میرے ذہن میں رہ گئی۔ میں نے کہا شکر ہے یار رمضان گیا، کل عید ہے، عید بچوں کو عید کی خوشی ہوتی ہے، کل عید ہے، مزے کریں گے، عیدی ملے گی۔ عبد الرحمن بھائی نے کہا تم رمضان کے جانے کی خوشی منا رہے ہو، اندر دیکھو اماں جی رو رہی ہیں۔ میں اندر گیا
تو میری اماں جی رو رہی تھیں، آنکھوں سے آنسو جاری تھے، تلاوت کرتی ہوئی رو رہی تھیں کہ رمضان چلا گیا، رمضان چلا گیا، اور ہم لوگ بچے ہم خوشیاں منا رہے تھے۔ ہماری ایسی کیفیت ہونی چاہیے کہ کتنے مبارک دن تھے، ہر وقت اللہ کی رحمتیں، ایک نفل پر 70 گنا نوازا جا، فرض پر 70 گنا ثواب مل رہا تھا، نوافل فرض کے برابر ہوئے تھے۔ ہر وقت اللہ کی رحمت متوجہ ہے، ہر وقت دعاؤں کی قبولیت ہے، شیطانوں کو اللہ تعالیٰ نے باندھ کے سمندروں میں پھینکا ہوا ہے۔ اتنی مبارک ساعتیں، اتنی مبارک گھڑیاں چلی گئیں۔ ہمارے اسلاف وہ تو فرماتے ہیں کہ جب رمضان جاتا تھا 6 مہینے تک ہمیں افسوس ہوتا رہتا تھا، اور پھر اگلے 5-6 مہینے ہمیں انتظار میں رہتے تھے، اور ہم دعائیں کرتے تھے، یا اللہ رمضان تک پہنچا دے، رمضان تک پہنچا دے۔ وہ مہینہ جس کو پانے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں مانگی ہیں، کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری احادیث کا ذخیرہ اٹھا کے دیکھ لیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی اپنے لیے لمبی عمر کی دعا نہیں مانگی، درازی عمر کی دعا نہیں مانگی۔ اگر مانگی ہے تو رمضان مبارک کو پانے کے لیے مانگی ہے، اور 2 مہینے پہلے سے اہتمام ہے۔ اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان، امت کو سکھایا کہ میں رمضان کو پانے کی جستجو میں ہوں، اللہ سے مانگ رہا ہوں، یا اللہ رمضان نصیب فرمانا۔ تو وہ ایام جن کو پانے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام اللہ والے تڑپ تڑپ کے دعائیں مانگتے تھے، یا اللہ وہ ہمیں نصیب فرما دے، اللہ نے ہمیں وہ نصیب فرمائے ہوئے ہیں۔ اور اب تو ایام بالکل جا رہے ہیں، ختم ہو رہے ہیں، ان کو اچھی طرح گزارنا۔ پچھلی جو کسر رہ گئی ان کو ہم نے ان ایام میں اللہ کے فضل سے پورا کرنا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انما الاعمال بالخواتیم، اعمال کا دار و مدار خاتمے کے اعتبار سے ہے۔ اب ایک آدمی ساری زندگی اگر وہ گناہوں کے اندر گزار دیتا ہے، لیکن اللہ اس کو خاتمہ بالایمان نصیب فرماتا ہے تو خیر ہی خیر ہے۔ اللہ اس کے خاتمے کو دیکھتے ہوئے اس کو جنت میں داخل فرمائیں گے، اور پیچھے اس نے جتنی زندگی گزاری ہے اللہ پاک اس سے اپنے فضل سے صرف نظر فرمائیں گے، اس کو معاف کر دیں گے۔ تو رمضان کے جتنے بھی دن گزر گئے، 24 دن گزر گئے، وہ جیسے بھی ہم نے گزارے، لیکن ہم اس کا خاتمہ اچھی طرح کریں۔ یہ جہنم سے چھٹکارے کا عشرہ ہے۔ اللہ سے رو رو کے مانگیں کہ یا اللہ جہنم سے چھٹکارا عطا فرما دینا۔ رمضان آئے اور جہنم سے چھٹکارا نہ ملے، وہ صرف اور صرف اور صرف ہماری کوتاہی کی وجہ سے ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت وہ ایسی برس رہی ہے کہ اس کی کوئی مثال ہی نہیں دی جا سکتی، ہماری کوتاہی کی وجہ سے۔ بہت بڑا خسارہ کہ رمضان گزر گیا اور جہنم سے چھٹکارے کا پروانہ نصیب نہ ہوا۔ سارے معاملات کو ٹھیک کرنا، عبادات کو بھی، معاملات کو بھی۔ کتنے معاملات ہیں جو الجھے پڑے ہیں، کتنے لوگ ہیں نمازوں کا اہتمام، روزوں کا اہتمام، لیکن اللہ کے بندوں کے دل دکھاتے ہیں۔ یہ بڑے خطرے میں ہیں، یہ بڑے خطرے میں ہیں۔ تو ان تمام امور سے توبہ کرنا، اللہ کے بندوں کو تنگ نہیں کرنا۔ اللہ کی مخلوق میں ایک بلی کو پریشان کرنے کی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک عورت نے ایک بلی کو قید کر لیا، نہ خود اس کو کھلایا پلایا، نہ اس کو چھوڑا کہ وہ خود کوئی زمین سے اپنے لیے کوئی خوراک ڈھونڈ کے، کوئی حشرات الارض ڈھونڈ کے کھا کے اپنی پیاس، اپنی بھوک مٹا سکے۔
تو وہ بلی بھوکی پیاسی مر گئی. اللہ تعالیٰ نے اس عمل پر اس عورت کو جہنم کے اندر پھینک دیا کہ تو نے میری بلی کو تکلیف دی ہے. اشرف المخلوقات کو تکلیف دینا کتنی خطرے کی بات ہے. اللہ کے بندوں کو تکلیف دینا بہت بڑے خطرے کی بات. کسی کے ساتھ وعدہ خلافی کرنا اس کو بڑی تکلیف دینا ہے. کسی پر بے جا تنقید کرنا اس کو بہت تکلیف دینا ہے. تو اپنے معاملات کو بھی ہم نے ٹھیک کرنا ہے. اللہ کے ساتھ بھی معاملات ٹھیک ہوں, اللہ کے بندوں کے ساتھ بھی معاملات ٹھیک ہوں, تاکہ ہماری عبادات کا پورا مول اللہ پاک لگا دیں. بہت سی باتیں لے کے بندہ حاضر ہوگا, لیکن حقوق لینے والوں کی لائن لگ جائے گی. ساری عبادتیں اٹھا کے ان کو دے دی جائیں گی. ابھی بھی وہ لوگ ہوں گے جن کو اس نے تکلیف دی تھی, جن کا حق مارا تھا, اور پھر ان کے گناہ اس کے سر پہ ڈالے جائیں گے. نیکیوں کے پہاڑ لے کر قیامت میں یہ بندہ پہنچا, لیکن اللہ کے بندوں کو پریشان کرنے کی وجہ سے ضرب ھذا وشتم ھذا واکل مال ھذا, کسی کو مارا, کسی کو ڈانٹ ڈپٹ کی, کسی کو گالیاں دی, کسی کا مال کھا لیا, کسی کو کیا تکلیف دی, کسی کو کیا تکلیف دی. تو اپنی ساری نیکیوں کا انبار وہ کسی کام نہیں آیا, ان کے گناہوں کا انبار سر پہ ڈال دیا گیا. ثم طرح فی النار, پھر اس کو جہنم میں پھینک دیا گیا. اس سے بڑا خسارہ اور کیا ہوگا؟ اللہ کے ساتھ بھی, اللہ کے بندوں کے ساتھ بھی اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو اس رمضان کی سعادتیں سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنے معاملات کی درستگی کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.